ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरमुल मुक़ाम हज़रत साहिबजादा मियाँ मुहम्मद अबू बकर साहिब दामत बरकातुहुम सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सुल्तानुल औलिया बुरहानुल अत्क़िया हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहिब शरकपुरी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़, दीगर मशाइख़ व उलमाए कराम, ख़वातीन व हज़रात और पत्तोकी में अज़ीमुश्शान सालाना महफ़िल मीलाद के में शिरकत करने वाले हज़ारहा ग़ुलामान मुस्तफ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हैं और इसका रूह परवर मंज़र इस हकीकत को आश्कार कर रहा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माहे मीलाद की आमद है और ये कुमकुमे, ये रोशनियाँ, ये सजावटें, हज़ारहा लोगों का ये जोश व खरोश, ये जज्बा और बलबला इश्क भरे जज्बात के साथ आका के माहे मीलाद की आमद का इस्तकबाल कर रहा है। हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खाते हैं, आका अलैहिस्सलाम का गाते हैं, आका अलैहिस्सलाम के लिए जीते हैं और आका अलैहिस्सलाम के लिए ही मरते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आज की ये महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको यूं समझें कि इस्तिक़बाल रबीउल अव्वल की महफिल है। ये आज सफ़र की आखिरी शब है, आखिरी शाम है और कल माह रबीउल अव्वल की पहली शाम। तो इस महफिल का दर्जा इस्तिक़बाल रबीउल अव्वल का है। आज की इस अज़ीमुश्शान महफिल के लिए जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है और वो बयान एक पैगाम की हैसियत रखता है कि आप एक पैगाम लेकर जाइए। वो कुरान मजीद की एक आया करीमा का सूरह फतह का इब्तिदाई हिस्सा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यही हमारे कलिमा तैयबा, कलिमा तौहीद का
دوسرا جز بھی ہے۔ آپ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی 3 لفظ ہمارے کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کا عنوان بھی ہے۔ اور میری گفتگو ان 3 آیت کریمہ کے ان 3 مبارک الفاظ میں سے پھر صرف پہلے لفظ پر ہے، یعنی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لا تعداد اسماء گرامی ہیں، انہیں اسماء حسنی کہتے ہیں، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی لا تعداد اسماء گرامی ہیں۔ عرف عام میں 99 نام اسماء حسنی میں معروف ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بہت سے ناموں میں سے 99 نام اسماء گرامی معروف ہیں۔ اب 99 ناموں کی بات ہوئی تو میں ایک نکتہ سمجھاتا چلوں۔ اللہ پاک کے معروف اسماء حسنی 99 ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، اس کو اسم ذات کہتے ہیں۔ ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، بقایا سب صفاتی نام۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں آپ کا ذاتی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی ایک وضاحت لفظ احمد کے حوالے سے آگے چل کے کروں گا۔ تو آپ کا ذاتی نام جو اہل زمین کے لیے ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بقایا سب صفاتی نام۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے صفاتی ناموں کی جھلک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ناموں میں ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا مظہر ہونے کا مقام عطا کیا ہے۔ مظہر کہتے ہیں وہ شے جس سے اور جس میں کوئی ظاہر ہو، اس کو مظہر کہتے ہیں۔ کیا؟ جس کے ذریعے اور جس میں کوئی اور ظاہر ہو، تو جو جس کا جلوہ ہو اس کو ظاہر کہا، وہ ظاہر ہے، اور وہ جلوہ جس میں چمکا اس کو مظہر کہیں گے۔ تو جلوہ حق تعالی کا ہے، جلوہ حق تعالی کا ہے، سو جس کا جلوہ ہے اس ذات کا نام اللہ ہے، اور جس میں اس کا جلوہ چمکتا ہے اس ذات کا نام محمد ہے۔ سو اللہ ظاہر ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مظہر ہے۔ اب آقا علیہ السلام مظہر ہیں اللہ کی صفات میں بھی، اللہ کے اسماء میں بھی، اور اللہ کے افعال میں بھی۔ افعال مصطفیٰ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل مبارک، جو کام آپ نے کیے، آپ کے فعل، وہ اللہ کے افعال کا مظہر ہے۔ یعنی مظہر ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ فعل حقیقت میں اللہ کا ہوگا، مگر نظر وجود مصطفیٰ میں آ رہا ہوگا۔ آپ اس کی مثال کو پہلے سمجھ لیں، پھر آگے آسان ہو جائے گی بات۔ میں
اب دراصل جو موضوع میرے ذہن میں تھا اب میں خود ہی تھوڑا سا اسے ہٹتا جا رہا ہوں. موضوع ایک اور تھا ذہن میں، مگر اسم پاک اور مظہر کی بات سے ہم ایک اور سمجھ جا رہے ہیں، تو کوئی موضوع معلوم نہیں ایک نیا ہی موضوع بن جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے آپ آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ تو آئینے میں آپ اپنی شکل دیکھیں، جس کے سامنے کریں لیں وہی ظاہر ہو جاتا ہے. آپ آئینہ اپنے سامنے کر دیں تو آپ ظاہر ہو جائیں گے اس میں. میری بات سمجھیں؟ آپ آئینہ کسی اور کے سامنے کر دیں تو وہ ظاہر ہو جائے گا. آپ آئینہ پانی کے سامنے کر دیں، جھیل کے سامنے، تو اس میں جھیل ظاہر ہو جائے گی. پھول کے سامنے کر دیں تو پھول ظاہر ہو جائے گا. آئینہ روشنی کے سامنے کر دیں تو چمک اٹھے گا. آئینہ اندھیرے کے سامنے کر دیں تو تاریک ہو جائے گا. چاند کے سامنے کر دیں تو اس میں چاند چمک اٹھے گا. سورج کے سامنے کر دیں تو سورج چمک اٹھے گا. لہذا آئینے کا اپنا کمال یہ ہے کہ جس کے سامنے ہو وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے. جس کے سامنے ہو وہ اس میں. اب فرق یہ ہے کہ ہمارے آئینوں کا رخ بدلتا رہتا ہے. کبھی کسی نے اٹھا لیا، کبھی کسی اور نے اٹھا لیا، تو رخ بدلتا رہتا ہے. تو یہ جو آئینہ ہے یہ مظہر ہے. یہ آئینہ ہے، مظہر ہے. جو چاہے اس میں ظاہر ہو جائے، جو چاہے اس میں ظاہر ہو جائے. یہ تو مظہر ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنا مظہر بنایا، اور جب اپنا مظہر بنایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئینہ خدا ہوئے. آئینہ خدا ہوئے. اب ہمارے آئینوں کا رخ بدلتا ہے، مگر جو آئینہ خدا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور، اس کا رخ کبھی نہیں بدلتا. وہ ہمیشہ خدا کی طرف رہتا ہے، اور رخ خدا ہمیشہ آئینہ مصطفیٰ کی طرف رہتا ہے. مصطفیٰ کا چہرہ آئینہ ہونے کے ناطے حسن خدا کو اپنے اندر جذب کیے رکھتا ہے، اور خدا کا چہرہ قدرت چونکہ آئینہ اس کا مصطفیٰ ہے وہ ہر وقت مصطفیٰ میں چمکتا رہتا ہے. اس لیے جو کوئی مصطفیٰ کو دیکھے گا، جو کوئی مصطفیٰ کو دیکھے گا تو وجود مصطفیٰ کے آئینہ میں خدا کو دیکھے گا. جس نے افعال مصطفیٰ کو دیکھا تو فعل مصطفیٰ کے آئینے میں فعل خدا نظر آیا. جس نے صفات مصطفیٰ کو دیکھا تو صفت مصطفیٰ کے آئینہ میں صفات خدا نظر آئیں، اور جس نے ذات مصطفیٰ کو دیکھا ذات مصطفیٰ کے آئینہ میں ذات خدا نظر آئی. اور جس نے اسم مصطفیٰ کو دیکھا محمد کو، اس کو اسم محمد میں خدا کے جلوے نظر آئے، اللہ نظر آئے. اب عارف لوگ، کیا عارف لوگ جن کے پردے اٹھ چکے ہوتے ہیں، جن کے پردے اٹھ چکے ہوتے ہیں، وہ آئینہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب آئینہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں اس میں نور خدا نظر آتا ہے. جب نور خدا چمکتا نظر آتا ہے پھر وہ جب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ خدا کی بات کرتے ہیں، چونکہ چہرے میں نور جو اس کا جلتا نظر آتا ہے. اور خدا کی بات کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، چونکہ خدا خود تو نظر نہیں آتا، وہ آئینہ مصطفیٰ سے ظاہر ہوتا ہے. تو ممکن نہیں کہ کوئی مظہر کی بات کرے اور ظاہر کی بات، یا ظاہر کی بات کرے اور مظہر کی بات نہ کرے. تو جنہیں نظر آتا ہے وہ خدا و مصطفیٰ کو اکٹھا دیکھتے ہیں، خدا کو ظاہر دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کو مظہر دیکھتے ہیں. اور جنہیں نظر نہیں آتا جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں.
وہ انکار کرتے ہیں، تو ان کا انکار کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے سے قاصر ہے، وہ دیکھنے سے قاصر ہے۔ جو دیکھے گا وہی مانے گا نا، بولیے، جو دیکھے گا وہی مانے گا، جو دیکھ نہیں سکتا وہ مان سکتا ہے؟ جی، دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ نے دو چیزیں ایسی بنائی ہیں جو نور کو اور روشنی کو نہیں دیکھ سکتی، وہ صرف اندھیرے کو دیکھتی ہیں۔ ایک کا نام ہے الو، کیا؟ اور ایک کا نام ہے چمگادڑ۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ہم نے سنا ہے، الو سے پوچھا تو نہیں، سنا ہے کہ الو کو روشنی یعنی نور نظر نہیں آتا، اندھیرے میں دیکھتا ہے، اور روشنی میں نور میں لے جائیں تو خود اندھا ہو جاتا ہے۔ اور چمگادڑ کا بھی سنا ہے کہ رات کے اندھیرے میں دیکھتی ہے، دن کی روشنی میں نور میں لے جائیں تو اندھی ہو جاتی ہے۔ چونکہ روشنی میں الو اور چمگادڑ اندھے ہو جاتے ہیں، سو انہوں نے پوری زندگی کبھی نور کو دیکھا نہیں، سو جنہوں نے کبھی نور کو دیکھا ہی نہیں وہ نور کو مان بھی نہیں سکتے۔ سو نہ الو کا قصور ہے نہ چمگادڑ کا قصور ہے، اللہ نے انہیں بنایا ہی ایسا ہے، وہ نور کو روشنی کو نہیں دیکھ سکتے، تو جب انہوں نے روشنی کبھی دیکھی ہی نہیں تو کیسے مانیں گے؟ مان سکتے ہیں؟ سو قاعدہ یہ ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتا وہ مان نہیں سکتا، اور جب دیکھتے ہیں تب مانتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تب مانتے ہیں۔ زلیخا نے ایک روز سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دیکھ لیا تھا، سو وہ دیکھ لیا تھا تو دیوانی ہو گئی تھی اور ماری ماری پھرتی تھی، تو جب دیوانی ہو گئی تو پورے شہر میں مصر میں بدنام بھی ہو گئی۔ اب عورتیں اس کو تانا دینے لگی، تانا یہ دینے لگی کہ دیکھو خود ایک غلام کو انہوں نے منڈی سے بازار سے خریدا اور آج خود اس پر عاشق ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب تانا دینے لگی تو ان کو غلام کہتی تھی، جب تانا دیتی تھی تو بے ادبی کا لفظ بولتی تھی، گستاخی کا لفظ بولتی تھی۔ حیا، ادب اور گستاخی حیا اور ادب سے محروم تھی کہ اپنے ہاتھوں کے خریدے ہوئے غلام پر کاشف ہو گئی۔ وہ جدھر جاتی اس کو تانے ملتے، جدھر جاتی تانے ملتے، وہ پریشان ہو گئی۔ تو اس نے پھر سوچا کہ میں اس کا کوئی حل تلاش کروں کہ تانوں سے تو بچوں، تانوں سے بچوں۔ وہ چلتے چلتے شاید کسی عارف کے پاس جا پہنچی، عارف کے پاس جا پہنچی اور اس نے کہا کہ عورتیں تو کھا گئی مجھے اور ہر وقت تانے دیتی ہیں کہ میں عاشق ہو گئی ہوں فلاں پر، تو مجھے کوئی راستہ بتا دو کہ میں کس طرح اپنی عزت بچاؤں، تانوں سے بچوں۔ اس کی خوش نصیبی کہ کسی فقیر کے پاس جا پہنچی ہوگی، عارف کے پاس پہنچی ہوگی۔ اگر بدقسمتی سے کسی فتویٰ باز مولوی کے پاس پہنچ جاتی تو شاید وہ اس کو بھی خراب کرتا، اس کی قسمت بچ گئی۔ اس نے کہا کسی فقیر کے پاس، کسی صوفی کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس پہنچی، اس نے کہا بی بی تیرے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ اصل میں یہ نکتہ سمجھانا چاہتا، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ یہ سارے جھگڑے تانے نہ دیکھنے کے ہیں، تو نے دیکھا ہے سو تو پاگل ہوئی پھرتی ہے، انہوں نے دیکھا نہیں تو وہ تجھ پر تانے نہ لگائیں تو اور کیا کرے، تو تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ تو ایک مجلس سج گئی، ان تمام زنان مصر کو بٹھا دیا گیا، ان کے ہاتھوں میں پھل دے دیے، چھریاں دے دی۔